نعت خوانی ہوتی ہے اور لوگ بالکل مصروف ہیں، اس ذریعے اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم انسانوں کو جانور بناتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ چاہتا تو ایک چوٹی بناتا، گدھا بنا کے بھیج دیتا۔ اگر انسان ہی بنایا تھا تو کافر بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اپنے نبی کا غلام بنایا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تو ہماری آپ کی پیدائش کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد رہا ہوگا، کسی مقصد کے خاطر اللہ انسانوں کی پیدائش فرمایا ہے۔ دنیا میں جو بھی جس کام کو انجام دیتا ہے، اس کام کے پیچھے اس کام کرنے والے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ انسان وہ کام کو کرتا ہے۔ مان لیجیے ہمارے پاس، آپ کے پاس ایک موبائل ہے، اس موبائل کے رکھنے میں ہمارا ایک مقصد چھپا ہے کہ اس موبائل کے ذریعے ہم دور دراز میں بیٹھے اپنے ماں باپ سے رابطہ کریں گے، اپنے ماں باپ سے رابطہ کریں گے، ان کی خیریت جانیں گے۔ تو ایک موبائل جب انسان کے اس مقصد کی تکمیل نہ کرے تو وہ انسان اس موبائل کو نہیں رکھے گا۔ ایک آدمی گائے پالتا ہے، جانور پالتا ہے، اس کے پیچھے کتنی محنت کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو گائے آج 5 لیٹر دودھ دے رہی ہے، اگر زیادہ محنت کریں گے اس کے پیچھے، اس کو اچھی خوراک دیں گے، تو وہ گائے آج 5 کے بجائے 6 لیٹر دودھ دے گی۔ مگر یہ کوشش انسان کرتا رہے لگاتار، اچانک وہ گائے 4 کے بجائے 3، 3 کے بعد 2، 2 کے بعد 1، 1 کے بعد آدھا لیٹر دودھ دے، پھر کبھی دودھ دے ہی نہیں، تب انسان اس کی پرورش میں کمی کرتا ہے، اس کی خوراک میں کمی کرتا ہے، خوراک میں کٹوتی کرتا ہے۔ اب کوئی اس کو اچھی چیز نہیں کھلاتا، بس ایسے ہی باندھ دیتا ہے، بندھی رہتی ہے وہ گائے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، جب ایک گائے جو ہم پال رہے تھے، اس کا نورشمنٹ کر رہے تھے، اس کو کھلا رہے تھے، اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ گائے سے ہم دودھ حاصل کریں گے، اس دودھ کو بیچیں گے یا خود پئیں گے۔ جب ہماری گائے ہمارے مقصد کی تکمیل نہ کرتی ہے تو ہم اس گائے کی خوراک میں کمی کرتے ہیں، اسے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اس کے ساتھ دورویوہار کرتے ہیں، ان سے محبت ہماری کم ہو جاتی ہے، ان کی حفاظت میں ہم کمی کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا بھی پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو رب ہمارے لیے ناشتے کا انتظام فرماتا ہے، جو رب ہمارے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام فرماتا ہے، جو رب رات کے بھوجن کا انتظام ہمارے لیے کرتا ہے، اس رب کا بھی اس انتظامات کے پیچھے کوئی مقصد رہا ہوگا۔ لیکن اس مقصد کی تکمیل اگر ہم سے نہیں ہو پائے تو کیا اللہ ہم سے ہمارا ناشتہ کبھی چھینا ہے؟ کیا ہمارا رب ہمارے دوپہر کے کھانے کو ہم سے چھینا ہے؟ کیا اللہ کبھی رات کے کھانے کو ہم سے دور کیا ہے؟ نہیں۔ ہم اللہ کے مقصد کی تکمیل نہیں کرتے، پھر بھی اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، پھر بھی ہمارے لیے ناشتے کا انتظام ہوتا ہے۔ دیکھنے کو تو یہ ملتے ہیں کہ آج جو لوگ جن کا لگاؤ اللہ سے زیادہ ہے، جن کی رغبت زیادہ ہے اللہ کی طرف، وہ انسان زیادہ غریب ہے۔ جو اللہ سے دور بھاگ چکا ہے، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، اس کے پاس کار ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے مکانات کئی شہروں میں رہتے ہیں، اور جو انسان اللہ سے بالکل قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، وہ انسان سماجی کے اعتبار سے سماج سے ان کی دوری ہوتی جاتی ہے، وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا رب، آپ کا رب، کبھی ہم سے یہ کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے میری عبادت نہیں کی، آج تیرے لیے ناشتے کا انتظام نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا رب کبھی ہم سے کہا کہ تو نے میری عبادت نہیں کی، آج دن بھر کا کھانا تجھے نہیں دیا جائے گا؟ تو ہم کو سوچنا چاہیے، ایک گائے جس کی پرورش کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد تھا اور اس مقصد کی تکمیل نہ ہو سکی، تو اس گائے کو ہم فروخت کرتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اس کی خوراک میں کمی کرتے ہیں۔ مگر ہمارا اور آپ کا رب اس کا کتنا احسان ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ سے دور بھاگتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں دولتوں سے نوازتا ہے۔ معزز سامعین،
ہمارے تمام احباب، اس میں تو اکثر علماء کرام ہے، آپ کے ذریعے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اس گروپ کے ذریعے، تاکہ تمام مسلمان بھائی اس ضرورت کو سمجھے کہ اللہ نے ہماری جو پیدائش فرمائی تھی اس مقصد کی تکمیل آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو چھوٹی موٹی پریشانیاں آج ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں، ان تمام پریشانیوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اس لیے ہم آج پریشان ہیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ دولتیں ضرور ہیں، پیسے ہیں، زمین جائیداد ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری کامیابی کی پہچان نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کی پہچان یہ ہے کہ ہم سکون کی زندگی کب گزارتے ہیں۔ ایک آدمی جس کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ کروڑ روپیہ جمع رہتے ہیں، پھر بھی وہ انسان بے چین رہتا ہے۔ ایک آدمی جن کے پاس کئی کار ان کے دروازے پر کھڑی ہے، پھر بھی وہ انسان پریشان ہے۔ وہ انسان کامیاب کب اپنے آپ کو سمجھے گا؟ جب وہ انسان ایک دن بھی سکون کی زندگی گزارے گا، اور سکون کی زندگی وہ انسان تب گزارے گا جب اس کا تعلق اللہ سے قریب ہو جائے گا، جب وہ انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی سب سے دور ہو کر صرف اللہ کی ذات سے امید رکھے گا۔ اور یہی آج ہم اللہ کی ذات سے آج ہمارا تعلق ختم ہوا ہے، دوسروں سے ہم نے تعلقات اپنے بنائے ہیں، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے ذرا کہ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان قوم اگر کوئی ہے تو وہ قوم ہم ہی ہے، جو ساری دنیا کو پریشانیوں سے ہم نے آزادی دلانے کے لیے ہم نے آگے بڑھا تھا، لیکن آج خود ہی ہم پریشان ہیں۔ آج دنیا بھر کی مصیبتیں آج ہمارے دروازے پر کھڑی ہیں۔ آج ایک مسلمان اس قدر بے چین ہے، خاص طور پہ اپنے سماج میں ہم دیکھ لیں، ہر اعتبار سے بے چین ہے۔ اس بے چینی کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کا رابطہ اس کے خالق سے الگ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے بھی انہی قوم کی طرح جن اقوام نے اللہ سے دشمنی مول لے کر اپنی تباہی کو دعوت دیا تھا، آج مسلمانوں کے بھی قدم انہی راہ پہ ہے۔ اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذی جابوا الصخر بالواد۔ کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ اپنے اس عظیم پیغام سے دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ڈونٹ یو سی ہاؤ یور اللہ ڈیل ود دا پیپل آف دا ایلیفینٹ، پیپل آف دا عاد، ٹریبل آف عاد۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا؟ کون قوم عاد؟ وہ قوم عاد جو بہادری میں، جسامت میں، فنکاری میں ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی، مگر ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ دشمنی مول لینے کی وجہ سے، اللہ کے فرمان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے وجود کو مٹا دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یعنی جب وہ لوگ، ان میں سے اکثریت جب ایسے لوگوں کی ہو گئی جو اللہ سے دو ہاتھ کرنے پر آمادہ ہو گئے، تب اللہ نے ایک سخت عذاب کے ساتھ اسے گھیرا، اس کے وجود کو اللہ نے مٹا دیا۔ یہ ایک وارننگ ہے ہمارے لیے۔ آج اگر ہم بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے قانون سے بغاوت کریں، اللہ فرماتا ہے اس راستے پہ چلو، ہم دوسرے راستے پہ چل دیں۔ اللہ جس راستے کو ہمارے لیے دنیا میں بہتر فرمایا، مرنے کے بعد کے حالات کے لیے ہمارے لیے بہتر فرمایا، ان راستے پہ نہ چل کے ایک آدمی اپنے فائدے کے لیے اپنا راستہ خود اختیار کرے، وہ آدمی سمجھ لے کہ ہماری تباہی بھی یقینی ہے۔ ایک دن آئے گا، یہ تو وارننگ ہے، اگر ہم آج بھی توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے اور اللہ کے فرمان پہ عمل نہ کیے، تو ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی انہی اقوام کی طرح تباہ و برباد ہوں گے، سمود کی طرح ہماری حالت ہو جائے گی۔ قوم عاد، سمود اور دیگر اقوام جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، جن کے وجود کو دھرتی سے اللہ مٹا دیا ہے، ایک وہ دن دور نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے کیے جائیں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم توبہ کریں۔ آج جو یہ دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وائرس، اس وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا بالکل سہم سی گئی ہے، دنیا مانو رک گئی ہے۔ بڑے سے بڑے پاورفل لوگ، جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کینسر کا علاج ہمارے ہاسپٹل میں، وہ میڈیکل چھیتر کے ماہرین جنہوں نے بڑی سے بڑی بیماریوں سے نپٹنے کا دعویٰ کیا تھا،
اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک دن میں ہم چاہیں تو اس کی کڈنی اس کے پاس، اس کی کڈنی اس کے اندر، اس کی آنکھ اس کو لگا دیں، اس کی آنکھ اس کو لگا دیں، مگر وہ سارے بڑے سے بڑے ماہرین آج گھٹنا ٹیک دیے ہیں، آج ہاہاکار مچی ہے ساری دنیا میں، سب پریشان ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے جس کی دوائی آج ہمارے لیب میں نہیں، جس کا علاج آج ہمارے مفکرین نہیں تلاش کر پا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا یہ بیماری ہوگی تب نہ اس کی دوائی ملے گی، یہ بیماری ہوگی تب نہ ڈاکٹر اس کے ریسرچ پہ کامیاب ہوں گے، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ کی لاٹھی جب کسی پہ برستی ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میڈیکل چھیتر کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وائرس دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب کے جو ماہرین ہیں، جو دھرم گرو ہیں، سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ انسانوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ ایسے انداز میں پیش آیا، ایسا دو ہاتھ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہمارے ہاں آ گئی۔ یعنی جب انسان کسی گناہوں میں ایسے ملوث ہوتا ہے، نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، گناہ کر کے بھی اس گناہ کا اعلان کرتا ہے، تو اسے ہی گناہ عام بولتے ہیں۔ جب انسان گناہ عام کر کے اپنے سماج کو تباہ کرتا ہے، تب اللہ ایسے انسانوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کبھی طاعون کی بیماری بھیجتا ہے، کبھی کوئی وائرس بھیجتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ جائے کہ آج جو ہم چاند پر اپنا آربیٹر بھیج دیں، ہم چاہے چاند پہ قبضہ کر لیں، ہم چاہے سورج کے شعاؤں کو قبضہ کر لیں، ہم چاہے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں سما لیں، مگر اللہ کی قدرت سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ کیا وجہ؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ آج دنیا میں وہ ملک جو آج سے 2-4 مہینہ پہلے اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور منوایا تھا، آج سب سے زیادہ تباہی اس ملک میں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور کی حیثیت سے پیش کیا تھا، آج سب سے بڑی تباہی ان کے آنگن میں ہے۔ آج وہی ڈاکٹرز جو بڑی سے بڑی بیماریوں سے نپٹنے کے لیے دعویٰ کیا تھا، آج اسی ڈاکٹر کی موت ہو رہی ہے، آج اس کا بچہ مر رہا ہے، اس کی بیوی مر رہی ہے، آج اس کے پاس کوئی ایسے راستے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے وہ اپنے ملک کو، اپنے سماج کو، دنیا کے تمام انسانوں کو بچا سکے۔ بس ایک ہی راستہ ہے اس سے بچنے کے لیے۔ آج دنیا کے تقریباً آپ نے سنا ہوگا چین میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرائی گئی۔ وہ چائنا جو آج سے 10 سال تقریباً ہو گئے، 10 سال سے اسلام دشمنی کا ایک ایسا ماحول کھڑا کیا اپنے ملک میں، ہر طرف سے آواز نکلنے لگی، ہمارے ہاں اذان نہ دی جائے، ہمارے ہاں قرآن نہ پڑھایا جائے، ہمارے ہاں قرآن کی تعلیم نہ دی جائے، ہمارے ہاں دین کی تبلیغ نہ ہو، ہمارے ہاں اللہ اکبر کا نعرہ کوئی نہ لگائے، ہمارے ہاں اسلامک پرچار و پرسار کا ماحول کریٹ نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک ایسا ماحول بنایا گیا، چائنیز کی زبان سے آواز آئی، کوئی دنیا میں گریٹ نہیں، وی آر دا گریٹ آف دا ورلڈ، وی آر دا کریٹر آف دا ورلڈ، وی آر دا سپر پاور آف دا ورلڈ۔ چائنا کا ایک سائنٹسٹ کی زبان سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو میں ہوں، دنیا اگر کسی کی مٹھی میں ہے تو وہ میری مٹھی میں ہے، دنیا پر اگر کوئی قابض ہے تو میں قابض ہوں۔ وہاں کے سائنٹسٹ، وہاں کے مفکرین، وہاں کے تمام اسکالرز اپنے حساب سے زندگی جینے کے راستے بنائے، ایک ماحول سازی کی گئی کہ اب دنیا میں کوئی نہیں بولے گا کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا ہوں، آئی ایم دا گریٹ آف دا ورلڈ، وی آر دا گریٹ آف دا ورلڈ۔ ایک نعرہ کریٹ کیا گیا چائنا کی دھرتی پر۔ اللہ سے دور ہو کر لوگوں نے اپنے ایک الگ سماج کا سپنا دیکھنے لگا کہ میرا ایسا سماج ہوگا، سپنوں کا شہر ہوگا، ہر طرف میری حکمرانی ہوگی، میں چاہوں گا ایک کیا بولتے ہیں کہ نقلی چاند بنانے کی کوشش بھی ان لوگوں نے کی تاکہ پورے چائنا کو رات کے اندھیرے میں بھی روشن کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت سے دو ہاتھ کرنے کو آمادہ رہا وہ چائنیز جنہوں نے زمین کے ذرے ذرے پر ریسرچ کیا تھا، آسمان پہ قبضہ کرنے کے لیے بالکل بےتاب تھا، وہ چائنا جو سورج کی شعاؤں کو کیپچر کر کے اپنے پورے ملک کو انرجیٹک بنایا تھا، وہ چائنا جو زمین پہ غور کیا مگر یہ غور نہ کر سکا کہ اتنی بڑی زمین بنایا کس نے، چاند پہ غور کر کے وہاں پہ اپنا جہاز بھیج دیا، ایک نئی دنیا آباد کرنے کی اس نے کوشش کی، مگر اس چائنا کو کبھی شوق نہیں ہوا کہ اس چاند پہ تحقیق کرنے سے پہلے چاند کے خالق پہ غور کیا جائے کہ اتنا پرکش، اتنی اچھی دنیا،
اتنے اچھے ماحول کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب دنیا آباد کرنے کی کوشش کیا، ٹھیک اسی شہر سے جس شہر کو اس نے سپنوں کا شہر بنانا چاہا تھا، جس شہر میں دنیا کی تمام فیسلٹیز ایک ایک گھر میں ڈالنے کی چائنیز نے بات کی تھی، اللہ نے اسی چائنا کے اسی شہر سے، ایک سپنوں کے شہر سے اللہ نے ایک ایسی بیماری تخلیق فرمائی، ایسی بیماری اس کے سماج میں ڈال دیا، اس کے چپیٹ میں آنے کے بعد آج ہاکار مچا ہے، آج پوری دنیا سن ہو چکی ہے، دنیا مانو رک چکی ہے۔ آج وہ امریکہ جو کبھی سپر پاور گناتا تھا، اٹلی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ وزٹرز کے لیے اپنی زمین کو ہموار رکھتا تھا، آج سب گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کبھی آپ چائنا میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، چائنیز سڑکوں پہ، نکٹوں پہ، بازاروں میں، وہاں کے سٹی مال میں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے اذان روکنے کی بات کی تھی، آج وہ اپنے گھروں میں اذان دلوا رہے ہیں۔ جو امریکہ کبھی اپنے وائٹ ہاؤس میں قرآن کی تلاوت نہیں کروایا، وہ آج سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا عتاب و عذاب ہے، اس نے قرآن کی تلاوت اپنے وائٹ ہاؤس میں کرانے کے لیے اپنی ضرورت سمجھی کہ اگر میں اللہ کے قانون سے دور رہوں گا، اللہ سے بغاوت کر کے انسان دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وقت اتنا اچھا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کر کے اپنے رب سے مانگیں کہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، اور اپنے گناہ، اپنے خطاؤں کو یاد کریں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب عام ہمارے سماج میں آیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سارے لوگ خطا کار نہیں ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جب گناہ عام ہوتے ہیں تب عذاب عام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا عذاب یہ ہماری بہت بڑی غلطی کی وجہ سے ہے۔ آج بھائی چارہ مٹ چکا ہے، انسانیت مٹ چکی ہے۔ ایک آدمی، آج میں بھی گیا تھا 2 گھنٹہ پہلے پورنیہ شہر میں ہاسپٹل کے جسٹ 1 کلومیٹر دور پہ ایک کوڑے دان پہ میں دیکھا ایک بچی کھڑی ہے، اس بچی کے پاس اس کی ماں بے ہوش پڑی ہے۔ ایک حافظ جی میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا گاڑی واپس لیجئے، وہ حافظ جی گاڑی واپس لیے۔ میں جا کے اس بچی سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری ماں 3 دن سے بھوکی ہے اور تھوڑے بہت کچھ کھانے پینے کے سامان تھے، میری ممی نے ہم لوگوں کو کھلا دی اور وہ بھوک سے بے ہوش ہے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب بھیجا ہے، یہی وجہ ہے اللہ نے انسانوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ آج دیکھ لو اگر کوئی آدمی دولت مند ہے تو وہ بھی آج احساس کرے کہ غربت کی زندگی کیسی ہوتی ہے، بندھن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک قید خانے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، علیحدگی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، گوشہ نشینی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا، مجھے بہت افسوس آیا، آج وہی مٹ چکا ہے۔ ایک انسان تڑپتا ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، ایک انسان کے اندر سے بھائی چارہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انسان آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہی اتنا غرور اس کو آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب وہ تو بالکل بہت دور چلا گیا ہے۔ جو آدمی 1-2 بار حج کر لیا، اچھی بات ہے، حج کرنا، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فرائض ہمارے اوپر ہے جو سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ملی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھے پہ اللہ نے دی ہے بحیثیت مسلمان، جو ہم کو نبھانا چاہیے، آج وہ ہم نہیں نبھا پا رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ایک آدمی اگر بہت بڑی عمارت میں سوتا ہے، وہ آدمی دھیان دے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا آج سو گیا ہے۔ ایک انسان جو اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ بہت اچھا کھانا کھا کے، پلاؤ اور بریانی کھا کے سویا ہوا ہے، وہ انسان سونے سے پہلے ذرا غور تو کرے کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے۔ یہ اسلام کا ایک صحیح میسیج ہے، یہ اسلام کا عبادت کا بہترین تصور یہی ہے۔ پوری زندگی انسان پیشانی کو سجدے میں گرا کے اللہ سے قربت کے لیے کوشش کرے، اور اپنے سماج سے وہ انسان اگر دور ہو جائے تو یہ میرا ایمان و اعتقاد کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسے انسانوں کی تمام نمازوں کو، تمام سجدے کو اللہ اس کے چہرے پر ایسے مار دے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نمازیں پڑھی، مگر نماز کے ساتھ ساتھ جو اور دیگر ذمہ داریاں تیرے ساتھ میں نے دی تھی، ان ذمہ داریوں پہ تو نے۔ تھوڑی دقت آ رہی تھی بھائی صاحب، معذرت خواہ ہوں، ہاں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ یعنی ایک انسان غور کرے
کہ کیا یہی ذمہ داریاں ہماری ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر ایک انسان کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہر ایک انسان کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم کو اپنے اخلاق کو کردار سے مسلمان بننا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس لائق ہم نہیں تھے۔ ہم تو اس لائق تھے کہ دنیا میں لوگ ہم سے انسانیت کا پیغام لیتے، لوگ ہم سے بھائی چارہ سیکھتے، لوگ ہم سے بھائی چارہ پر سیکھ کر وہ اپنے سماج کو بالکل منور کرتے۔ لیکن آج مسلم سماج میں اگر ہم غور کریں تو کہاں چلی گئی وہ تمام کریکٹرز، کہاں چلے گئے وہ تمام کریکٹرز جس کو دیکھنے کے بعد لوگ متاثر ہوتے تھے؟ میں جانتا ہوں دنیا کے تمام مذاہب اپنے ماننے والوں سے زیادہ، اپنے ماننے والوں کے اپنے اصول سے زیادہ اپنے ماننے والوں کے کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی تمام مذاہب کو دیکھنے کے بعد آپ یہ امید کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس مذہب کا قانون کتنا اچھا ہے، اس مذہب کا سنویدھان کتنا اچھا ہے، یہ بہت بعد کی بات ہے، بہت بعد میں یہ باتیں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک انسان دوسرے انسان کے کریکٹر پہ غور کرتا ہے، اس کے اخلاق و سیرت پہ غور کرتا ہے، ان کے عادات و اطوار پہ غور کرتا ہے۔ یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے تمام مذاہب اپنے قانون سے زیادہ، اپنے اصول سے زیادہ، اپنے سنویدھان سے زیادہ، اپنے کانسٹیٹیوشن سے زیادہ اپنے ماننے والوں کے کریکٹر سے جانے جاتے ہیں۔ دنیا کے مذاہب جہاں اپنے ماننے والوں کے بلند اخلاق، اچھی سیرت سے پھیلتے ہیں، وہیں ان کی بد کرداری، بدتمیزی سے دوسروں کے لیے باعث نفرت بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہماری ذات سے ایک بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، پھر ہم کو حدیث شریف پڑھ کر اس کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو بخاری پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو درس قرآن میں بیٹھنے اور بیٹھانے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے ایک آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھا تو دے، 1000 تقریر ایک طرف اور ایک اچھے ویوہار کے ساتھ کسی کے سامنے پیش آ جانا ایک طرف۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب علامہ